الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس سے برابر سناتا رہتا ہوں، ہے تو مختصر لیکن اس کے اندر علوم، حکم، معارف بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے مصنف شیخ ابن عطا اسکندری بہت بڑے عالم، انہیں کے بعد کتابیں حضرت شیخ العزیز صاحب کے میں سنائی جاتی تھی۔ یہ نئی کتاب ہے، پھر حضرت نے بھی کیا ہے، شیخ ابن عطا اسکندری، ترجمہ و تشریح کیا ہے حضرت مہا اشرف علی تھانوی نے، اور خواہش کس کی تھی، حواشی کس نے لکھا؟ سید الطائفہ قطب اعظم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، دین بزرگوں کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بڑے انوار اور برکات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ اور آگاہ کرا کہ کس بات سے پیدا ہوئے، وما خلقت الجن والانس۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا اور بتلا دیا کہ کس بات سے پیدا ہوئے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ان کے مقدمے میں مقصود ہے اس سے ناواقف نہ رہے۔ خاص و صلی اللہ خاص خاص وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کوئی خفا نہیں ہے، پوشیدگی نہیں، جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے پیدا کیا، تم کو یہ کرنا ہے بس، اس کی دلیل وغیرہ کوئی نہیں دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ان کے مقدمے میں مقصود ہے اس سے ناواقف نہ ہو جائے اور طریق ہدایت سے بھٹک نہ جائے اور رعایت حقوق کو نہ چھوڑے، اس لیے بدلا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہر بات ہر حال میں اللہ کا تخاطب ہے، یہ کرنا ہے تم کو، مصیبت ہے تخاطب ہے کہ اس کو میری طرف سمجھو اور صبر کرو، نعمت ہے اس کو میری طرف سمجھو اور شکر ادا کرو۔ سب اللہ کے طریق ہدایت سے بھٹک نہ جائے اور رعایت حقوق کو نہ چھوڑے، اس سے اللہ نے صاف صاف بدلا دیا۔ اور بعض اخبار میں آیا ہے کہ ہر روز 4 فرشتے آپس میں سوال جواب کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ کاش یہ خلقت پیدا نہ ہوئی ہوتی، یہ معاشی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آپس میں کہتے ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اچھا ہوتا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر پیدا ہو چکے تھے تو یہی جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے، اگر یہ جانتے کہ ہم اسے پیدا ہوئے تو عبادت کرتے۔ تیسرا کہتا ہے کہ جب جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے تو علم کے موافق عمل کرتے۔ چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال سے توبہ کر لیتے۔ بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان فرما دیا کہ بندوں کو ان کے ذات کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس بات سے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہو، کیونکہ تو غلام اسے نہیں خریدا کہ اس سے کام میں لگا رہے، تو اپنے کام میں لگا رکھے۔ اسے غلام خریدتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں اب نہ لگا رہے بلکہ ہمارے کام میں لگا رہے۔ یہ دیکھیے، کیونکہ غلام اسے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے بلکہ اسے خریدتا ہے کہ تیری خدمت کرے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری خدمت کرے، ہم نے خریدا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور کوئی مقصد نہیں، صاف مطلب یہ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
اور عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں، نعمتیں بھی ہیں، آفتیں بھی ہیں. جس طرح نعمتوں کو آدمی اللہ کی طرف سمجھتا ہے، اس طرح کلفتوں کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھو. جب ان کی طرف سے سمجھو گے تو سب رہ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. نعمت کو نعمت سمجھ کے سمجھنا کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ مجھے بھی شکر ہے، یہی شکر ہے. اور گناہ کو گناہ کر کے چھوڑنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. گناہ کو گناہ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تم کو پیدا کیا اللہ نے اطاعت کے لیے، تم کر رہے ہو گناہ، یہ سوچ کر کے تم کو گناہ سے دور ہٹایا جائے گا. بہت مضامین طویل، بہت عمدہ مضامین. تیسرا کہتا ہے کہ جب جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے تو علم کے معافی عمل کرتے ہیں. تم جانتے ہو کہ اللہ نے پیدا تم کو عبادت کے لیے کیا ہے تو تم کو عمل کرنا چاہیے. ارے باپ بھی کر سکتا ہے، استاد بھی کر سکتا ہے تم کو. چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال ہی نہ کرتے، اطاعت نہ کرتے، اس کی نافرمانی تو نہ کرتے. سب پھل سے آپس کی غیب میں سب باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپس میں جیسے ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں غیب میں. چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال سے توبہ ہی کرتے. بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان کر دیا کہ بندوں کو ان کے ذات کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس بات سے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہو. ان کی ذات کے لیے، بس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وحد اللہ وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعت. وحد اللہ فإن التوحید راس، اللہ کی توحید راس الطاعت توحید ہے. توحید جب کامل ہوتی ہے تو آدمی کمال کو پہنچتا ہے. اپنے اعمال سے بھی نظر اٹھ جاتی ہے، کیا آپ نے عمل، یہ اللہ نے کرایا، اس پر اس کو عجب نہیں ہوتا، خودبینی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا ہے. کرتا ہے عمل، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو ہدایت ہوئی تو ہم نے کیا، تو وہ بھی شکر بجا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا. گناہ کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اللہ نے گناہ کرا دیا، بے ادبی ہے. لیکن طاعت کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا کہ ہم نے کہا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کسی نے کہا حضرت آپ ہم سے ناخوش ہیں کیا ناخوش ہو رہتا ہے ایسا میں تو اس میں راتوں پڑھتے تو میری رضا سے تم کو توفیق ملی ہے. اگر میں واسطہ ہوں اللہ تمہارے درمیان میں تو واسطہ جب ناخوش ہوگا تم کو چیز نہیں پہنچے گی. بھائی واسطہ پانی کا کیا ہے، نل ہے یہاں، یہی کاٹ دیا جائے گا، یہاں پانی آئے گا، یہیں کاٹ دیا جائے گا. گنگا سے پانی آ رہا ہے اسی واسطے سے آ رہا ہے، درمیان میں اس واسطے کو کاٹ دیا گا تو یہاں نہیں آئے گا. بہت عمدہ کتاب. بلکہ اس بات سے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں زیادہ مستحق ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی مشغول رکھے اپنی طاعت میں. طاعت سب سے بڑی طاعت یہی ہے کہ اللہ ان اعمال سے نوازے تو کبر نہ کرے، اس کو اللہ کی ملک سمجھے. کتا شکار کرتا ہے، کھاتا نہیں، مالک کا صرف حکم ہے کہ شکار کرو، کھانے کا حکم نہیں ہے. کتا جو معلم ہے، قلب معلم، وہ انسان سے بھی بڑھ جاتا ہے. وہ کبھی دان نہیں لگاتا تاکہ ہمارے مالک کا نقصان رہا، اسی میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو دے دے گا، کھا لے گا. قلب معلم بہت مشہور ہے، سکھائے ہو کتا معلم. اللہ تعالیٰ کتے کے اندر بھی اتنی صلاحیت دیتے ہیں. اب تو کتوں سے بہت بڑا کام لیتے ہیں ہمارے امریکہ وغیرہ میں کی، کتوں سے بہت سی بات ہے.
بلکہ اس واسطے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہو. کیونکہ تو غلام اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے بلکہ اپنے کام میں لگائے رکھے، اسی لیے خریدتا ہے. لگا رہے نہیں، لگائے رکھے، اس لیے خریدتا ہے کہ ہمارے کام میں ہی لگا ہے. یہ سب میرا سب علم ہے، اللہ نے بھیجا ہے تم کو دنیا میں. اسی علم کی پہچانو کہ کس نے پیدا کیا، کس نے تم کو دیا، کس نے زندگی دیا، کس نے صحت دیا، کس نے بیماری میں ڈالا. سمجھو معرفت. اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگائے رکھے، بلکہ اس لیے خرید کرتا ہے کہ تیری خدمت کرے. بس یہ آیت ایسے لوگوں پر حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اور اپنے ہوائے نفسانی میں مولا کے اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے. بڑا حجت ہے. ایک غلام کو جو آدمی خریدتا ہے، بہت مشہور ہے، کسی کتاب میں ہے، بہت ہمارے حضرت کو بہت پسند ہے. ایک غلام کو خرید کے لے آئے ایک آدمی، بہت بڑا. کہا تم کہاں کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ کہا حضرت میں تو آپ کا غلام ہوں، جو آپ کھلاویں گے کھاؤں گا. کیا پہنے ہوئے؟ جو پہناؤ پہنائیں گے. اب میں تو غلام ہوں، آپ میرے مالک ہیں، جو پہنائے پہنوں گا. کہاں سو گے؟ جو آپ پہنائے. ہر حاجت کے بعد پیش کیے گئے. یہی کہا اس نے کہا کہ تم کو میں آزاد کرتا ہوں. آج میں اپنے مولا کا ایسا وفادار نہیں جو تو میرا وفادار ہو گیا. ہم نے تو چند ٹکے میں تم کو خریدا ہے اور مولا نے تم کو پیدا کیا ہے. مولا کا تو خیال نہیں تم کو. اور اپنے مالک ہوئے کتنا آدمی رکھتا ہے کہ ہم یہ ہیں مالک ہیں، ہیں. بلکہ اس لیے خریدتا ہے کہ تیری خدمت کرے. بس یہ آیت ایسے لوگوں پر حجت ہے اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اپنی ہوائے نفسانی میں مولا کے طاعت سے غافل ہو جاتا ہے. ایک غلام جو ہے وہ بھی نہیں کہتا کہ ہم اب کچھ کریں گے. وہ یہ بہت سنا حضرت سے پوچھا کسی کو خرید کے یا کسی غلام کو کیا کھاؤ گے؟ حضرت جو آپ کھلائیں. کہاں سو گے؟ جہاں سلائیں. کیا کرو گے؟ جہاں پڑے. بس کہا کہ یہ تو میرا غلام کیا، یہ تو میرا مربی آ گیا یہاں پر. کہا افسوس جو میں نے تم کو اپنا غلام بنایا، تم نے مجھ کو اپنا سپرد کر دیا. خدا نے مجھ کو بنایا، میں اس کا اب تک غلام نہیں ہو سکا. اور اس کو کہا تم اب ہمارے غلام نہیں ہو، تم ہمارے مربی ہو. اب تم رہو کھاؤ، ہم تمہاری خدمت کریں گے. مالک نے کہا اب ہم تمہاری خدمت کریں گے. اب ہم تمہاری خدمت. بس یہ آیت ایسے لوگوں پر حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اپنے ہوائے نفسانی میں مولا کی طاعت سے غافل ہو گئے. ہر حال میں طاعت اللہ تعالیٰ، ہر حال میں راضی برضا. ابدیت یہی ہے. عبادت میں ابدیت میں بھی فرق ہے. جو ہم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ ہے عبادت. اپنی مرضی سے آپ کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جیب میں آپ نے روپیہ رکھا، تجوری بھر گئی، غائب ہو گیا ایک بار، تب بھی راضی. یہ ابدیت. عبادت یہ ہے کہ بندہ کوئی کام کرے اللہ راضی ہو جائے. ابدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آئے بندہ راضی رہے. ابدیت کا درجہ بڑھا ہوا ہے عبادت سے. اور قیامت میں ابدیت رہے گی، عبادت نہیں رہے گی. عبادت نہیں، عبادت ختم یہیں سے. یہ ابدیت وہاں بھی رہے گی. وہاں جا کے کفار کہیں گے اشد حبا للہ، ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے. وہاں بھی جھوٹ، یہاں کے جھوٹ وہاں بھی ہے.
نحن اشد حبا للہ، ہم اللہ کے محبت میں اشد ہے تم سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم سچے ہو تو جہنم میں کود جاؤ. تو دنیا میں نافرمانی کی عادت ہے، وہاں کیسے فرمانبرداری آ جائے؟ نہیں کودیں گے. کہ اگر تم محبت میں سچے ہو تو جہنم میں کود جاؤ، نہیں کودیں گے. ہم مومنین سے کہیں گے، اللہ انداز سے حضرت بیان کرتے تھے، مسکا نہیں چھوٹتا ہے. اور مومنین سے کہا ان کو تو احبائی، اگر تم میرے محبت والے ہو تو کود جاؤ جہنم میں. تمام مومن جھک جائیں گے، کود پڑیں گے جہنم میں. وہاں بھی ایسا رہے گا، کفار وہاں بھی اپنی نافرمانی کا اظہار کریں گے. اور مومنین سے کہا جائے گا کہ اگر تم صحیح معنی میں میرے محب ہو تو جہنم میں کود جاؤ. مومنین کود جائیں گے. تو ہمارے حضرت آگے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی دوزخ کو ندا ہوگی، یا نار کونی بردوں والا سلام علی المومنین. یہ کفار نہیں ہے تمہارے یہاں ہے، ہمارے حکم سے یہ کود پڑے ہیں جہنم میں. اس میں آگ تو بالکل زیبا نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ تو ان کو ضرر پہنچائے. آگ ان کے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی، پوری دوزخ کیا ہوگی؟ گلزار ہو جائے گی. یہ ہمارے حضرت کا بیان ہے. عجیب بس بیان فرماتے تھے ماشاء اللہ سے، بہت عرصے سے. یہ ان کی خصوصیات ہے مجلس کی. تو پھر وہاں عالمیہ اور مست ہوا تھے، وہاں عالمیہ ہے، وہاں محمد الرحمن عمانی، سبھی علماء تو آنے ہی لگے تھے. ان کو تم احبائی، اگر تم میرے محب ہو، ان کو تم احبائی، اگر تم میری محب ہو تو جہنم میں کود جاؤ. کفار کہیں گے نحن اشد حبا للہ، ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں مومن تم سے. جھوٹ کی عادت، وہاں بھی جھوٹ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم سچے ہو تو کود جاؤ جہنم میں، نہیں کودیں گے، کل ہی کھل جائے گی. مومنین سے کہیں گے ان کو تو اگر تم میرے محب ہو تو کود جاؤ، کود جائیں گے. اب روایت میں اتنی ہے، لیکن حضرت ہمارے فرماتے تھے اس کے بعد اللہ کا پھر حکم ہوگا جہنم کو، یہ میرے مخلصین محبین ہیں، اس پر سرد ہو جاؤ، آگ نہ رہو، گرمی کو ختم کرو. یہ میرے بندے ہیں، تمہارے آیا تم ان کو مہمان سمجھو. مچھلی کو حکم ہوا تھا کہ نہیں یونس علیہ السلام کو؟ نکل گئی، اے یونس، اے مچھلی کہا یہ تمہاری خوراک نہیں ہے یونس، یہ میرا خاص بندہ ہے، تم اس کی حفاظت گاہ ہو، تمہارے لقمہ تر نہیں ہے یہ یونس. 3 طرح ظلمات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی ہے یونس علیہ السلام میں. رات کی تاریکی، رات کی تاریکی، بارش اس کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ تاریکی، ظلمات سراس، کتنی ظلمتیں ہیں، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی یونس علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے محب لا الہ، کس سے چھوٹے ہو؟ لا الہ الا انت سبحانک. یہی امت کو یہ پہنچانا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہم ظالمین میں سے، لا الہ الا انت وکذالک ننجی المؤمنین. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ یہ کام کرو تو ہم نے نجات دیا کریں گے، لیکن اس کلمے کو پڑھنے والے کو اللہ کہتا ہے وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے رہیں گے قیامت تک. یہ آیت کا اثر باقی رہے گا، اور جو لوگ دل سے پڑھیں گے وہ نجات پاتے رہیں گے. حضرت کا خاص مضمون آخر میں بیان کرنے تھے، اس پر بیان کرتے تھے، استغفار پر بیان کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں قائد عیسیٰ تو ان کو بھی استغفار، سید الاستغفار پڑھا کیجیے، اس کے یہ فضائل ہیں. اور اس کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت محمد احمد صاحب خاص وظیفہ تھا. جو لوگ ہیں جانتے ہیں کہ رات میں لوگ سوئے رہتے تھے، اٹھو 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 300 وقت پڑھو لا الہ الا انت مانگے. اب سونے جگاتے کوئی ہے ہی نہیں ہے، جگاتے تھے پڑھو پڑھو پڑھو، کیونکہ وہ بھی جاگتے ہی رہتے تھے، اڑے رہتے تھے لیکن جاگتے رہتے. لا الہ الا انت سبحانک لا الہ. ایک ہم لوگ لاکھوں مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک زبان سے پڑھتے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالی کی معبودیت، اس کی قادریت کو مستحضر رکھو، اپنے کو بے بس سمجھو، ہمارے لیے نکلنے نجات کا کوئی راستہ نہیں.
ایسی حالت میں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیسے پڑھا ہوگا؟ یہ اللہ رات ہے، پانی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، تو اللہ ہی نے ان کو یہ پڑھو. مرد دینے والا وہی اور علاج بتلانے والا وہی. جو حکیم کہتا ہے ہم اس کی کاٹ رکھے ہوئے ہیں، اس میں درد ہوتا ہے بھی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ رب العالمین. کوئی بزرگ تھے اپنے لوگوں میں سے، بہت تکلیف تھی، کہا ارے مانگو پڑا، کہا جسے دیا وہ جانتا ہے. ابراہیم السلام کبھی ہے توحید والے وحد اللہ فإن توحید راس الدار. اللہ ہم لوگوں کو یہ حال پیدا فرما دے. وحد اللہ فإن توحید. حضرت کو درد قلج ہوتا تھا بہت، درد گردہ قلج ایک ہی کے لیے ہوتا بہت. ہم لوگ کہتے فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، فرماتے تھے کہ دل سے پڑھو. سمجھتے تھے کہ وہ اسی سر سے نہیں سب پڑھتا ہے، کہا دل سے پڑھ کے پڑھ. تو ہم لوگ کوشش کرتے کہ دل سے پڑھ کر کے دم کریں. اسی بات سے جب حضرت ابراہیم ابن ادہم کا شکار حضرت ابراہیم ادہم رحم اللہ شکار کر گئے تو گھوڑے پر چڑھتے ہوئے ہاتھی میں آواز سنی، ہاتھی میں آواز سنی، اور یہی ان کی توبہ کا باعث ہوا. اس کے لیے تو پیدا نہیں ہوا، شکار کرنے کے لیے. اور وہ ہاتھی کہتا اے ابراہیم کیا اسی لیے تو پیدا کیا گیا ہے؟ گھوڑے پر شکار کر کے شکار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. وہ ہاتھی کہتا یہ غیبی آواز آئی ہے کہ اے ابراہیم کیا اسی لیے تو پیدا کیا گیا ہے یا تجھ کو یہی حکم ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر دوسری آواز سنی اے ابراہیم نہ اس لیے تو پیدا ہوا ہے نہ تجھ کو یہ حکم ہوا ہے، شکار کرتے پھر اس کے لیے ہوا. سو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے. ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں وہ سوچے. وما خلقت الجن والانس، ان کی اطاعت اور فرما برداری. اور فقہ حنفی یہی ہے کہ جس کو یہ عنایت ہوا اس کو بڑی نعمت ملی. جس نے سمجھ لیا کہ ہمارے پیدائش کی غرض یہ ہے، جسے یہ سمجھ لیا بس کامیاب. اچھے معنی بات ہے. اسی کے حق میں امام مالک فرماتے ہیں کہ فقہ کثرت روایت سے نہیں ہے. آ گیا بہت علماء بیان کرتے ہیں فقہ کثرت روایت سے نہیں بلکہ فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں غیب سے ڈالتا ہے. کہتے ہیں وہ فقیر حضرت عقیدہ بہت پڑھتا ہے، وہ فلاں بہت عمدہ پڑھاتا ہے، بہت درجہ. یہ فقہ حقیقی یہ ہے جو اللہ کو پہچانوا دے. کس نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، یہ فقہ. اور حضرت فرماتے تھے کہ حضرت بہت واقعے سناتے تھے. اس کو مولانا عبداللہ فرنگی ماہری نے نقل کیا ہے. ایک سال عبادت لیس ببدعت پوری کتاب ہے. ان لوگوں پر حجت ہے جو کہتے ہیں کہ کثرت عبادت حجت ہے، غیر مقلدین پر رد کیا ہے. ان لوگوں پر یہ حجت ہے پوری. ایک سال عبادت کثرت عبادت کی کثرت یہ بدعت نہیں ہے، پورے رسالہ ہے کہ بہت سناتے تھے. وہاں یہی فرنگی ماہری نے لکھا رد کیا ان لوگوں پر. لوگ غیر مقلد وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسا عبادت کہاں جائز ہے. اس پر پوری کتاب لکھا انہوں نے، ہم نے پوری نقل کی اقوال سلف میں. برہان صاحب بہت خوش ہوئے کہ اچھا کتاب، ہماری پوری کتاب ہی میں نے نقل کر دیا اقوال سلف میں. ایک سال عبادت نہ صرف بدعت، یہ عبادت کی کثرت بدعت نہیں ہے، پوری کتاب اسی پر ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ
عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کسی امام کے پیچھے، تبھی میں سب لوگ اپنے گھر چلے گئے، بقول حضرت کے سب لوگ اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے، آرام گاہ میں۔ ایک ابو حنیفہ نے داڑھی پکڑا اور کہا کہ اے وہ ذات کہ ذرہ برابر نیکی کے بدلہ نیکی سے دے گی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر بھی دیکھے گا اور خیر بھی دیکھے گا۔ اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے، داڑھی پکڑا، ایسا بات سے لے کر کے فجر وقت یہی کہتے رہ گئے، اذان ہو گئی۔ جس سے فرماتے تھے یہ امام ابو حنیفہ کا ہے، امام ابو حنیفہ کے خالی قول کو لوگے، حال کو نہیں لوگے، یہ حضرت کا مرتبہ تھا۔ علماء ضرور کہتے تھے، پڑھاتے تو ہے امام صاحب نے یہ کہا ہے، امام صاحب کہا، امام صاحب نے یہ بھی تو کیا، رات بھر عبادت کرتے رہے، روتے رہے اور یہ کہتے رہے، کیونکہ مجلس ان کی اسی لیے ہوتی تھی کہ ادھر متوجہ کرے۔ امام صاحب کا جیسے قول قابل حجت ہے، قابل عمل ہے، اسے امام صاحب کا حال بھی قابل حجت اور قابل عمل ہے۔ امام صاحب رات بھر روتے رہ گئے اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور برائی کا بدلہ برائی سے دے گی، عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ تو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر کے عمل پیدا ہو، تو نے پیدا کیجیے ہوئے۔ سمجھدار وہ شخص ہے جو دوسرے کاموں میں لگا نہ رہے، مالک نے جس کام کے لیے تم کو پیدا کیا، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اور فقہ حقیقی یہی ہے کہ جس کو یہ عنایت ہوا اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ فقہ یہی ہے، اور اسی کے حق میں امام مالک نے فرمایا ہے کہ فقہ کثرت روایت کا نام نہیں ہے۔ یہ امام صاحب کو لفظ ہے، امام مالک، کثرت فقہ کثرت روایت سے نہیں ہوتا، بلکہ فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں رکھ دیتا ہے۔ یہ فقہ، اللہ ہم سب کو اس دولت سے نوازے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ امام ہے، ظاہری الفاظ کے امام ہیں، یہ مسائل کے نہیں، باطن جس کو عنایت ہوا۔ سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھے اور اپنے پر عمل کرے، کیوں تم پیدا ہوئے ہو۔ اور فقہ حنفی یہی ہے کہ جس کو عنایت ہوا اس کو بڑی نعمت ملی۔ اسی کے حق میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ کثرت روایت سے نہیں ہوتا، فقہ کثرت روایت سے نہیں ہوتا، بلکہ فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں رکھ دیتا ہے۔ فقہ ایک نور ہے۔ ہمارے ہاں دیوبند میں عالم تھے شیخ الہندی کا واقعہ ہے، یہ بات میں ان کو اشکال ہوا، دیوبند سے گئے شہباز، تہجد پہ پہنچے، کس کے یہاں؟ گنگو گئے، کوئی حل نہیں کر سکا اس سوال کو۔ غالب شیخ الہند کا یہ واقعہ ہے، کہا حضرت ہم کو یہ اشکال ہو گیا، آپ کی خدمت میں آئے۔ کیا اشکال ہوا؟ یہ اشکال ہوا، وہاں لکھا ہوا ہے۔ کہا اس کا یہ جواب ہے، فوراً واپس دیوبند آ گئے۔ دیوبند سے گنگو کافی دور ہے، دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے آئے۔ معلوم شیخ الہند کے وہ چیز حاصل نہیں تھی جو وہاں گنگوہی کو حاصل تھی، وہاں گنگوہی نے ایک لفظ اس کو حل کر دیا ہے، امیر روایت میں ہے، دیکھ لیجیے۔ دیوبند کے لوگوں نے ادھر کوئی مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا کہ یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا امیر روایات میں ہے، یہ بخاری کے حاشیے میں نہیں ملے گا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت گنگوئی کے جیسے مکتوبات، جیسے تقریر بخاری سنا جاتا ہے اس کی شرح، اس وقت گنگوئی کے مکتوبات کی بھی شرح ہونی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا، نام نہیں لوں گا،
کہا اس کی بھی شرح لکھی ہے. راہل بخاری والے جو لکھ رہے ہیں آپ لوگ تو ظاہر الفاظ کی شرح لکھ رہے ہیں آپ, اور مکتوبات جو ہے وہ باطنی علوم کی شرح ہے, لکھنے کی ضرورت ہے. بہت بڑے مجمع میں نے کہا تھا. اب آئیے اس کی طرف آئیے. حدیثی کے بارے میں بہت بڑا بیان تھا آپ کو. ابھی الفاظ حدیث کے بارے میں کلام ہو رہا تھا. جو حدیث رسول کے اندر جو انوار ہے اس کی بات کرنے کے لیے آپ ہم تیار ہیں. سب سے بڑے مزاق تو یہ ہے. سوام دیوبند تھے شاید آدمی, بمبئی کے سب علماء تھے بڑے, سب چوٹی کے, اور کہ کے میں اتر آیا اور تقریب کیا سب کر دیا. میں نے 9 بجے سے لے کے اب تک الفاظ حدیث کے بارے میں آیا ہے, اور یہ کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کتاب اللہ کے لیے ایک ظاہر ہے ایک بطن ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ حدیث کلام اللہ کی شرح ہے. تو کلام اللہ کے ظاہر کی شرح ظاہر حدیث سے ہوگی, اور کلام اللہ کے بطن کی شرح بطن حدیث سے ہوگی. اب تک ظاہر حدیث کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, اب بطن حدیث کے لیے تیار ہو جائیے. جو مطلب ختم مطلب پورے ہندوستان کے علماء موجود تھے. اب تک یہ سمجھتا ہے ظاہر حدیث یعنی ظاہری حدیث کے بارے میں. 9 بجے سے, اب تو میں نے کہا 9 بجے سے 1 بجے ظاہر حدیث یعنی ظاہری حدیث متری شرح ہو رہی تھی. جب قرآن میں ایک ظاہر ہے ایک بطن ہے تو پھر حدیث میں بھی ظاہر و بطن ہو گئے. ورنہ حدیث شرح کر ہی نہیں سکتی ہے قرآن کی جب تک کہ اس کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. حدیث کی مجال نہیں کہ وہ قرآن کی شرح کرے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی ایک ظاہر ایک باطن دیا ہے. جب قرآن ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے تو اس کی شرح بھی ظاہر و باطن کا مجموعہ ہوگی, تبھی وہ شرح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا مجموعہ تھا مولانا. آپ تھے نا؟ ہاں بس اسی جلسہ ختم بس. ظاہر حدیث آپ اب تک 9 بجے سے لے کر کے اب تک ظاہر حدیث کے متعلق کلام ہو رہا تھا. اب بطن حدیث کے متعلق بھی سنیے, اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن جب شارح ہے تو قرآن کی جب کا ظاہر ہے ایک بطن ہے تو ظاہر قرآن کی شرح ظاہر حدیث سے ہوگی, اور بطن قرآن کی تفسیر بطن حدیث سے ہوگی. فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں رکھ دیتے ہیں. میں نے اپنے شیخ ابوالفضل سے سنا, فرماتے تھے فقیہ وہ شخص ہے جس کے دیدے دل سے حجابات ہٹ گئے. کسی تصور میں نہیں ہے, اس میں حدیث میں محدث فرما رہا ہے. فقیہ وہ شخص ہے جس کے دیدے دل سے حجاب ہٹ جائے چھپ جائے, پر جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ایجاد کی سمجھ عنایت ہوگی. ہم کو پیدا کرنے کی غرض یہ ہے تو پھر طاعت میں لگ جائے گا. وہ سمجھ ہی میں بات نہیں آتی. اللہ ہم سب کو سمجھا دے کہ صرف اسی کو اپنی طاعت کے لیے پیدا کیا ہے اور صرف خدمت کے لیے بنایا, اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے. اس کا یہ سمجھنا سبب ہو جائے گا دنیا سے منہ موڑ کر آخر تر رخ کرنے کا. حضرت تھائی صاحب کتاب پسند تھانی ترجمہ کر رہے ہیں اور خود کتنے بڑے عالم اس کر دی, اور حقوق نفسانی کو چھوڑ کر فکر معاد و ہمادگی کے ساتھ اپنے مائی کے حقوق میں لگ جائے. یہاں تک کہ ایک بدو کا قول ہے کہ اگر مجھے خبر دی جائے کہ تو کل کو مر جائے گا تو اپنے نفس میں کچھ تکڑی نہیں پاؤں گا, مر جاؤں گا. ادھر اتنا لگ چکا ہوں اللہ سے کہ منتظر ہو جائے جلدی پہنچے. فائدہ کیونکہ آخرت کے لیے ماتھانوی لکھے فائدہ کیونکہ آخرت کے لیے تیاری بیٹھا ہوں. مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا بلاوا آ جائے تو وعدہ کروں, کیونکہ آخرت کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم و معارف و احوال باطنیہ سے بھی معرفت مناسبت پیدا فرمائے. جانتے ہی نہیں, منکر ہے, معمولی عالم زبردست عالم ہے یہ جو بیان کرنے والا عربی والا, پھر حضرت حاجی صاحب کا ترجمہ کرانے والا, پھر ماتھانوی
دیوبند کے سب سے بڑے ادیب معذور فقار کہتے تھے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، ہم کو سمجھ نہیں آتا کیا تکلیف تھی اس وقت بہت زیادہ ہم کو، جس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان چیزوں کو بیان کرنے کی توفیق دیتا رہے. آج میں بالکل نا امید تھا بچہ کہ میں بیان نہیں کر سکوں، اتنی تکلیف تھی. ختم، شروع کیا ختم، دیکھا نہیں تکلیف تھی کہ نہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان علوم کے کوئی حق کے ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان علوم کے شارح، علوم کے ترجمان اللہ تعالیٰ بنائے. یا اللہ کیا کہا، اللہم صلی اللہ سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ. اللہم صلی اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.